بیٹے کی شادی کے بعد اس کی سیلری پر کس کا حق زیادہ ہوتا ہے؟ ماں کا ہوتا ہے یا بیوی کا ہوتا ہے؟ اس سے کئی والداؤں اور کئی بیویوں کو افسوس ہی ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیلری کے اوپر کسی کا بھی حق نہیں ہوتا، وہ بیٹے کی ہے، بیٹے کا ہی حق ہے اس پر۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے چونکہ زوجہ ہیں اور زوجہ کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہے، تو سیلری میں سے نان نفقہ وہ اس کو دے گا۔ نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، ایک رہائش، دوسرا کھانا پینا اور تیسرا لباس۔ تو اگر وہ اس نے رہائش پرووائڈ کی ہوئی ہے، کھانا پینا جیسے گھر میں وہ شوہر لا کر دیتا ہی ہے، راشن وہ دے رہا ہے اور لباس بنا کر دے دیتا ہے، تو بس اس سے زیادہ عورت کا سیلری کے اوپر کوئی بھی حق نہیں ہوتا۔ اب ماں کی طرف آ جائیے، یہ بھی غلط خیال ہے کہ جی بیٹا اگر کما رہا ہے تو ایک حصہ ماں کو دینا ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ماں محتاج ہے یا نہیں۔ اگر ماں کے پاس خرچے کے پیسے نہیں ہیں، وہی نان نفقہ، رہائش ہے، کھانا پینا، لباس وہ نہیں افورڈ کر سکتی، تو بیٹے کو چاہیے کہ اپنی سیلری میں سے اتنا اس کو دے کہ رہائش کا مسئلہ حل ہو، کھانے پینے کا، اسی طرح لباس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن بعض اوقات ماں بہت مالدار ہوتی ہے، ماں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، شوہر کی جیسے وراثت ملی ہے اور وہ لکھ پتی عورت ہے، تو پھر بیٹے کی سیلری پہ ایک پیسے کا بھی حق نہیں ہے اس کا۔ یعنی اگر بیٹا نہیں دے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں ویسے وہ خدمت کرنے کے لیے اور اچھے قصد و ارادے کے ساتھ جتنے مرضی پیسہ دے وہ ٹھیک ہے، اس کی ثواب دید پر ہے اور اس کو ثواب بھی ملے گا اس کی نیت کا، عمل کا۔ لیکن حق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوتاہی کی تو انسان گناہ گار ہوگا۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ویسے نہ عورت کی پاکٹ منی لازم ہے، نہ ہر منتھ ماں کو بغیر کسی ضرورت کے دینا لازم ہے، نہ نفقہ دینا ہوتا ہے، وہ دینا ہوگا، اس کے علاوہ وہ پیسہ شوہر کا ہی ہے، یعنی بیٹے کا ہی ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ واش روم میں کپڑے لٹکانا کیسا ہے؟ دیکھیں اس کو مکروہ لکھا ہے۔ ایک تو پہلے زمانے میں جو واش روم ہوا کرتے تھے تو رات میں کیڑے مکوڑے آتے تھے، اتنا انتظام تو تھا نہیں، تو کپڑوں میں چڑھ جایا کرتے تھے، یہ خطرناک تھا۔ اور دوسرا پھر واش روم کے جو جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ کپڑوں کے اوپر آتے ہیں، پھر ہاتھ لگتا ہے، وہ منہ کے اوپر لگیں، آنکھوں پہ لگیں، دیگر مسائل نے طبی نقطہ نگاہ سے بھی ممنوع ہوتا ہے، تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ وہاں نہ لٹکائیں، اور لیکن اگر لٹکائیں گے تو گناہ کی صورت نہیں ہوگی، مکروہ تنزیہی ہوگا، نہ لٹکانا افضل اور اولا ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ میں نے کسی کو ایک بھینس چرانے کے لیے دی ہے اور ارادہ یہ ہے کہ جب وہ بڑی ہو جائے گی یا اچھی ہو جائے گی تو پھر میں اس سے واپس لے لوں گا اور اس کو بیچوں گا۔ بیچنے کے بعد جتنا پروفٹ ہوگا اصل قیمت اپنے پاس رکھوں گا اور اس کا پروفٹ جو ہے وہ آدھا اس کو دے دوں گا، آدھا میں رکھوں گا۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی بالکل درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس گائے کی دیکھ بھال پر مقرر کیا ہے، اس کو اجارہ کہتے ہیں، یعنی کسی کی سروس لینا اور اس کی سروس کا بدلہ دینا، اس کو شرعی اصطلاح میں اجارہ کہتے ہیں، گویا کہ آپ کا امپلائی ہے، اور اس میں سیلری فکس کرنا لازم ہوتا ہے رقم کے اندر، کہ میں آپ کو ہر مہینے کا مثلا 1000 دوں گا، 2000 دوں گا، اس طرح آپ طے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سیلری مجہول رکھیں جیسے یہ کہ جب بکے گی تو پروفٹ ہوگا، آدھا آپ کا آدھا میرا، کتنا ہوگا، کیا واقعی پروفٹ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اگر گائے مر گئی تو یہ اس طرح کی جو مجہول سیلری ہے تو یہ بالکل غلط۔ اور جب اس طرح کچھ کر لیتے ہیں تو اب آپ کو چاہیے یہ کہ جو وہاں پر عمومی طور پہ چرواہے بھینس کو چرانے کا پر منتھ لیتے ہیں اس کا کیلکولیشن کر کے وہ اجرت مثل آپ کو اس کو دینی ہوگی، اور اب ایک ری ایگریمنٹ کریں۔ یہ تو بالکل فاسد تھا کہ آپ اس کو کریں 1 سال 2 سال 3 سال جتنا رکھیں گے، جب میں لوں گا تو اس پوری خدمت کا اتنا پیسہ دوں گا، فکس رقم طے کر لیں۔ اب چاہے پر منتھ دیں، چاہے وہ گائے بکنے کے بھینس بکنے کے بعد وہ فکس رقم آپ ان کو دیں، لیکن یہ جو آپ نے طریقہ کار کیا ہے یہ بالکل خلاف شرع ہے۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، سورہ فاتحہ کے بعد انہوں نے آمین کے بعد تعوذ پڑھا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ شروع کی، تو آخر میں سجدہ سہو آئے گا یا نہیں؟ یہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں آمین کہنے کے بعد فوراً سورت کی طرف آنا چاہیے تھا، لیکن بیچ میں اعوذ باللہ کا ایک فاصلہ سا آ گیا، اور اتنے فاصلہ جو 3 بار سبحان اللہ کی مقدار ہے تو سنا ہے کہ اس پہ سجدہ سہو ہو جاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سجدہ سہو یقیناً اس وقت ہوتا ہے، اس میں تو نہیں ہے، اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جائیں اور بغیر کسی وجہ کے 3 بار سبحان اللہ کی مقدار رک جائیں، یعنی سوچتے رہ گئے، آپ نے دیر کر دی اور کوئی شرعی عذر نہیں، اس کو کہتے ہیں فصل بالاجنبی کا آ جانا، یعنی ایک اجنبی کا فاصلہ۔ اور اگر آپ کوئی ذکر الہی وغیرہ کرتے ہوئے متصل پھر وہ دوسرے رکن کی طرف آتے ہیں تو چاہے وہ خلاف سنت ضرور ہے لیکن یہ فصل بالاجنبی نہیں کہلاتا،
تو پھر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ وہ والا گیپ نہیں بن گیا کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو، لہذا اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوگا۔